بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو افسانے کا ارتقاء، اور میرے ناقص خیال کے مطابق ارتقاء سے مراد کسی بھی چیز کی ابتدائی شکل سے لے کر موجودہ شکل تک کی حالت کو ارتقاء کہتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے بھی کوئی اچھی تعریف ہو جو آپ احباب کے ذہن میں ہو، مگر میرے ناقص علم کے مطابق تو ارتقاء اسی کو کہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اردو افسانے کا ارتقاء۔ اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدرم نے لکھا، لیکن پہلے افسانہ نگار کہلانے میں پریم چند حق بجانب ہیں۔ سجاد حیدر کے رومانوی قصے، جسے کسی حد تک ہی افسانہ کہنا بجا ہوگا، پریم چند کی افسانہ نگاری سے کافی عرصہ پہلے مخزن و معارف میں چھپ چکے تھے۔ اس طرح سلطان حیدر جوش کے افسانے انہی دنوں شائع ہوئے، لیکن وہ بھی افسانے کے فنی محاسن پر پورے نہیں اترتے۔ پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 1909 میں سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ پریم چند کا رجحان طبعاً مثالیت اور حقیقت نگاری کی طرف ہے۔ وہ دھرتی کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں اس طبقے کو موضوع بنایا جسے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے کسانوں، مزدوروں، نچلے طبقے کے گھرانوں کے رسوم و رواج، عادات و خصائل اور رہن سہن کی عکاسی اس طرح کی کہ ان کی جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے آ گئیں۔ دنیا کے عظیم لکھنے والوں کی طرح ان کا فن بھی ارتقائی ہے۔ ان کے ابتدائی دور میں ان کے افسانوں میں تاریخی اور رومانی تصورات پائے جاتے ہیں۔ اپنی افسانہ نگاری کے دوسرے دور میں وہ معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر اتر آئے۔ پھر وہ وقت آیا جب پریم چند اپنے آپ کو بر صغیر میں اٹھنے والی آزادی کی امنگ سے بے نیاز نہ رکھ سکے، اور انہوں نے آشیاں برباد جیسے افسانے لکھے۔ عمر کے آخری دور میں پریم چند ترقی پسند تحریک کے زبردست حامی بن گئے۔ 1936 میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو اور زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت و ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں۔ پریم چند کے میدان عمل سے لے کر کرشن چندر کے جب کھیت جاگے تک ہمیں ادب میں یہی ہنگامہ اور حرکت نظر آتی ہے۔ کرشن چندر مارکسیت پر ایمان رکھتے ہیں، اشتراکی ادب برائے شکم اور شدت سے حقیقت نگاری کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ان کی رومانویت، یعنی کرشن چندر اور اشتراکی ادیبوں کی رومانویت، ان کی اشتراکیت کے ساتھ عجیب امتزاج پیدا کرتی ہے۔ ان پر بسیار نویسی کا الزام درست ہے، یعنی یہ بہت زیادہ لکھتے تھے اس لیے، مگر ان کے مشاہدے کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ ان کی عقابی نگاہ معمولی واقعات سے افسانے تخلیق کر ڈالتی ہے۔ وہ زندگی کے ربط اور بے ربطی دونوں سے کہانیاں بنا ڈالتے ہیں۔ افسانے کے اسی دور میں انگریزی کے افسانوی ادب کا گہرا اثر لیے ہوئے ہمیں عصمت چغتائی نظر آتی ہیں۔ ابتدائی افسانوں میں کہیں برنارڈ شاہ اور کہیں ڈی ایچ لارنس کے کردار ہندوستانی کپڑے پہنے نظر آتے ہیں۔ جنس نگاری نہ تو عصمت چغتائی کی خوبی ہے اور نہ خامی۔ چوٹیں یا لحاف لکھ کر وہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کے نزدیک جنسی جذبہ زندگی کی اہم ترین اور بنیادی ضرورت ہے، اور اس جذبے کی تسکین کی خواہش بالکل فطری چیز۔ ان کی ابتدائی کہانیاں نوجوانوں اور ان کے مسائل کے بارے میں تھیں، اور پھر جب وہ بمبئی آ گئیں تو ایک وسیع دنیا ان کے سامنے تھی۔
انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے رابطہ قائم کیا۔ روسی کہانیوں کے زندہ جاوید کردار انہیں بمبئی کے ماحول میں نظر آئے۔ پھر انہوں نے اس مصیبت زدہ طبقے کے بارے میں لکھا، برِ صغیر کی اس عورت کے بارے میں لکھا جس کا سودا کبھی بازار میں ہوتا تھا تو کبھی گھر میں۔ پریم چند کے کفن سے لے کر اشفاق احمد کے گڈریا تک اگر کسی ایک افسانہ نگار کے بہت سے شاہکار افسانے سامنے آتے ہیں تو وہ سعادت حسن منٹو ہیں، جو بلا شبہ عظیم ترین افسانہ نگار ہے۔ منٹو نے اپنے زیادہ تر افسانوں میں طوائف ہی کو کیوں موضوع بنایا؟ شاید اس لیے کہ اس نے اپنا بچپن امرتسر شہر میں گزارا تھا، جہاں شہر کے بیچوں بیچ ایک طویل و عریض بازار حسن تھا جس میں 5000 طوائفیں تھیں۔ پھر جب وہ بمبئی آیا تو یہاں بھی قدم قدم پر اسے اپنی پسند کے کردار بکھرے ہوئے ملے۔ یہ شہر، اب منٹو کے کرداروں کا کچھ نام ہے، یعنی سلطانہ، ممدو بھائی، مسز ڈی کوسٹا اور گوپی ناتھ کا شہر تھا۔ سعادت حسن منٹو نے ایک طرف تو ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، بلاؤز اور کھول دو جیسے افسانے لکھے، دوسری طرف نیا قانون بھی، جس میں ایک حساس مسلمان کے آزادی سے پہلے کے محسوسات نظر آتے ہیں۔ منٹو معاشرے کے ناسوروں پر طنز کے نشتر اس بے دردی سے چلاتے ہیں کہ پوپ اور سیفوٹ یعنی سین یہ وہ فے ٹے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، یہ مضمون ابھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Discuss Life for Blind.